السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو خبریں آ رہی ہیں ہمیں ایک ہی خبر زیادہ تک کرتی ہے جی کہ نا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا اور گیس مہنگی ہو جائے گی، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ وہ بھی صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی ایم ایف والے ساڑی پھپھی دے پتر نے وہ ہمارے لیے بڑا پیار محبت لے کے ہیں، وہ ڈنڈا سوٹے چلے گا، وہ اپنی جگہ۔ مگر جو میں آپ کو بڑی ایکسکلوسیو خبر دینے جا رہا ہوں اس ویلاگ میں، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی وزارت خزانہ کے ساتھ آپ سمجھیں کچھ خفیہ مذاکرات بھی کیے ہیں، ایسے مذاکرات کیے ہیں جس کی اطلاعات آپ کو میڈیا سے نہیں ملی، نہ اس کی ڈیٹیل ملی ہے۔ اس اطلاعات کے مطابق انہوں نے پاکستان کی وزارت کو یہ باقاعدہ ایک قسم کی کہنے تھریٹ انہوں نے چیزیں ایکسپوز کی ہیں کہ آپ کے پاکستان کے بے شمار جو سرکاری ملازمین ہیں مختلف محکموں کے، ان کے سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹس ہیں، اور اب انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسی انفارمیشنز ہیں کہ جب آپ نے دوسرے ملکوں سے قرضے لیے ہیں، جس میں آئی ایم ایف بھی شامل ہے، آپ یہاں سے قرضے لے کے آپ کے بے شمار جو طاقتور پوزیشن پہ رہنے والے سرکاری ملازمین ہیں، ریاستی ملازمین ہیں، وہ یہاں سے پیسہ دوسرے ممالک میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی پوائنٹ پہ جا کے انہوں نے دو تین چیزیں جو بڑی سختی سے کی، جس کی ڈیٹیل میں آپ کو فردر بھی دوں گا، اسی پوائنٹ پہ جا کے انہوں نے کہا جناب آپ 20% کم از کم ان کے جو مراعات ہیں، جو ان کا لائف سٹائل ہے، ایک تو وہ آپ کم کریں، دوسرا آپ ہر صورت ہمیں یہ اثاثے ریکارڈ دیں، آپ آفیشیلی ان سے ریکارڈ مانگیں۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس کی بنا پہ آپ کو یاد ہوگا تین روز پہلے حکومت پاکستان وزارت خزانہ نے ایک جناب فوری نوٹیفیکیشن کر دیا، ایک قسم کا آپ نے آرڈر کر دیا پاکستان کے 17 سے لے کے 22ویں اسکیل جو سب سے بڑا اسکیل ہے سارے ملازمین کے لیے، جناب بندے دے پتر بنواؤ ریکارڈ دسو، بتاؤ کہاں کہاں پیسہ ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر۔ اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خالی ملازمین پہ نہیں، آپ کے اہل خانہ بھی اس میں شامل ہے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی جو شادی شدہ بیٹی ہیں، شادی شدہ بچے ہیں، شادی شدہ جو باقی کے لوگ ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ ایک بندہ ہو وہ جناب لوٹ مار کرے، اربوں روپے کمائے، چھوٹے بھائی کے نام پہ بینک میں جمع کرا دے اور ایک بہن کے نام پہ سوئٹزرلینڈ بھیجے، ناٹ ایٹ آل۔ انہوں نے کہا آپ سارے خاندان کا ریکارڈ دیں گے۔ تو اس ریکارڈ کے پیچھے یہ وہ خبر تھی جو میں نے آپ کو دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تک بھی انہوں نے پاکستان پہ ایک پریشر ڈالا، انہوں نے کہا کہ امریکن جو کانگریس ہے اس کے پاس یہ رولز ہیں، امریکن لاء کے مطابق اگر وہ کسی ملک کو لون دیتے ہیں یا امداد دیتے ہیں، اور اگر وہاں سے ان کو یہ پتہ چل جائے، کوئی انفارمیشن آ جائے کہ جس ملک کو امداد دی ہے اس ملک کے کسی سرکاری ملازم نے یا عہدیدار نے اس امداد سے جو جس مقصد کے لیے دی تھی اس کو خرچنے کے بجائے ذاتی استعمال میں لے آئے یا ذاتی بینک میں لے گیا یا اپنے ملک سے باہر جمع کرا رہی ہے، تو کانگریس اس ملک پہ پابندیاں عائد کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ پریشر تھا جو انہوں نے آ کے حکومت پاکستان پہ ڈالا کہ جناب آپ کے جو ہم سے قرضے دیتے ہیں، اربوں روپے ہم سے مانگ رہے ہیں جی، ہمارا خرچہ بڑا ہے، خرچ۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ تھا جس پہ ابھی میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا، انہوں نے انڈائریکٹلی یہ بتایا کہ ہم بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کہاں آپ کے بڑے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے پیسے کہاں ہیں۔ تو اسی سے یہ ایک اچھا پریشر ہے پاکستان کے لیے، بہتر ہے۔ میرا خیال ہے آئی ایم ایف نے ڈیفینیٹلی اپنے قرضے واپس لینے کے لیے ان کا اپنا بھی مفاد ہوگا، وہ میں اس پہ بحث نہیں کرتا، مگر میں سمجھتا ہوں اس کا پاکستان کو فائدہ ہے کہ اگر یہاں کے سرکاری ملازم جن کو پیسہ اس لیے ملتا ہے کہ یار یہ پروجیکٹ پہ کام کرو، لوگوں کی خدمت کرو، جو تمہارا کام ہے، تم خدمت کی بجائے اس میں سے آدھا 90 پیسہ لوٹ لٹا کے واپس دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہو، منی لانڈرنگ بھی کرتے ہو، اور پاکستان کو وہ پیسہ سود کے ساتھ پاکستان کی غریب عوام کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہ تو ایک کام تھا جو میں نے آپ کو بتایا، جس کی وجہ سے یہ پریشر بہت بلڈ ہوا ہے اور پاکستان نوٹیفائی کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ جناب آپ 17 سے 22 اسکیل تک جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ سارا اپنا ریکارڈ دیں۔ تو یہ اس کی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن کیوں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دو تین چیزوں کا اور بھی بڑا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے 200 سے زیادہ ادارے ہیں، محکمے ہیں، کارپوریشن ہے، جس میں بے شمار گوشت ملازمین ہیں، آپ کے ایسے ملازمین ہیں جو آتے ہی نہیں ہیں، کام ہی نہیں کرتے، وہ تنخواہیں لیتے ہیں۔ ادھر سے بھی ڈنڈا سوٹا انہوں نے چلایا کہ یہ ذرا ان کا بھی ہمیں بتائیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو واقعی سچی مچی کام کرتے ہیں، سچ میں ریئلی ہے، یا کہ وہ یہ بھی فراڈ ہے۔ 4-5 نام آپ نے 10-12 نام، ہر محکمے میں 100-200 نام ہے جو گوشت، آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں سندھ میں، پنجاب کے اسکولوں میں بے شمار لاکھوں کے حساب سے ریلوے میں گوشت ملازمین تھے جو صرف جن کی تنخواہیں بنتی تھی، کاغذوں میں نام تھا، ریئلٹی میں تھا نہیں۔ تو یہ انہوں نے دوسری چیز مینشن کیا۔ اور تیسری چیز انہوں نے جو مینشن کی ہے، جو محکمے آپ کے ٹھیک کام نہیں کر رہے، اس میں بے شمار بینک بھی ہے، اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ یہ کچھ چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ محکمے آپ نہیں چلا سکتے،
آپ کے پاس ایفیشنسی نہیں ہے، آپ کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ میں وہ مہارت نہیں ہے، تو آپ اس کو نجکاری اس کی کریں. آپ اپنے سے ذمہ داری مت لیں، کیونکہ آپ تو کام کر ہی نہیں پا رہے. اسٹیل مل ہر سال آپ لاکھوں اربوں روپے دے رہے ہیں، وہ کھاتے جا رہے ہیں، نہ اسٹیل بنتا ہے نہ اس کا فائدہ. یہاں اس کو کام کرائیں، یہاں سے جو آپ پیسہ ان پہ لگا رہے ہیں واپس لیں. پیسہ آپ دے رہے ہیں، وہ کھاتے جا رہے ہیں، ان کا پیٹ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور پریشر سارا وہاں پہ ہے. تو یہ انہوں نے دوسرا پریشر ڈالا کہ جناب آپ نجکاری کریں، جو چیز آپ کر نہیں سکتے، جو آپ کی اہلیت نہیں ہے، آپ کمانڈ نہیں کر سکتے، آپ کی گورننس پور ہے، آپ کے ملازم ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ فراڈ ہو رہے ہیں، وہاں پہ کرپشن ہو رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے آپ نجکاری کر دیں، ہم بات سنبھالیں. تو گوشت کی والی میں نے آپ کو بات کی، ملازمین کی، منی لانڈرنگ کی بات کی. پھر تیسری یہ میں نے آپ کو بات کی کہ وہ جناب نجکاری کی کہہ رہے ہیں. چوتھی چیز بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے برات، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ 20% کے قریب جو ہے نا کٹ لگائیں، یعنی کہ اپنے جو سرکاری اخراجات ہیں اس میں سے آپ 20% کی کمی کریں. تو ایک اندازے کے مطابق یہ جو میں نے آپ کو 200 پاکستان کے ادارے، محکمے، وزارتیں سارے جو بنائے ہیں، جو سارے ملازمین ہیں، اس میں تقریباً 11,000 ارب روپے کا خرچہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ 11,000 ارب میں آپ کی بے شمار نجائز گاڑی ہیں، پیٹرول ہے، ایسے بے شمار مراد ہیں جن کا کوئی جواز نہیں سوائے یہ لوٹ مار ہے. تو اگر آپ لوٹ مار سے 20% کٹ لگائیں گے تو اس سے ایک اندازے کے مطابق آپ کا 2,000 سے زیادہ یعنی کہ 2,500 ارب روپے تک آپ کی بچت ہو جائے گی. اور یہ 2,500 ارب ہی وہ اتنے پیسے ہیں جو آپ کا سیکرٹ ہے. اگر یہ آپ نجائز اخراجات، یہ جو 25% آپ کٹ لگائیں، یہ وہ کٹ اکراس دا بورڈ کہہ رہے ہیں، وہ ہر سرکاری ملازم ادارے پہ کہہ رہے ہیں، جتنے بھی پاکستان کے سرکار کے کہہ لیں یا ریاست کے کہہ رہے ادارے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اس سے 20% آپ کٹ لگائیں، 2,500 ارب آپ یونٹ بچائیں اپنے. پھر جو آپ کے باہر کے جو لون ہیں، جو باہر کے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے جو آپ پاکستان سے باہر منی لانڈرنگ کرتے ہیں، پاکستان سے سرکاری ملازمین چوری کرتے ہیں، اس کو روکیں. یہ اس کا دوسرا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں گوشت ملازمین کی نشاندہی کریں، اس کا مسئلہ آپ حل کریں اور نجکاری کریں. ان ساری چیزوں سے آپ پاکستان کا جو کرائسس ہے، فائنینشیل کرائسس، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے پھر آپ کو اتنی باہر سے ڈپینڈنس نہ ہو، پھر آپ کو قرضے لینے نہ پڑیں اور آپ کو عوام کو اس کی قیمت مہنگائی کی صورت میں نہ دینی پڑے. تو اینڈ یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے ایک اچھی لائن دی ہے، آئی ایم ایف نے ایک اچھی ڈائریکشن دی ہے. اگر واقعی پاکستان کے ادارے یا پاکستان حکومت پاکستان جس کو اس وقت اسحاق ڈار لیڈ کر رہا ہے، اگر واقعی وہ ان چیزوں کی نشاندہی جس کو آئی ایم ایف نے کی ہے اس پہ معاہدہ کریں، تو اس کا بات کے کبھی امکان ہے کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل مہنگائی نہیں ہوگا، ہر مسئلے کا حل یہ نہیں ہوگا پیٹرول مہنگا کر دیں، گیس مہنگی کر دیں، بجلی مہنگی کر دیں. تو یہ اب آنے والے جو دنوں میں 4-5 دنوں میں معاہدہ آگا، اس سے پتہ لگے گا کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، جو اپنے آپ کو بڑی شفاف اور بہتر حکومت کہتی ہے، یہ سرکاری ملازمین لٹیروں کے ساتھ کھڑی ہے کہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی.